अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त होस्ट मलिक शाकिर अली इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ में आया हूँ। जो KPK हुकूमत है, मैं इसको पूरा एक्सपोज करूंगा और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूंगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। KPK हुकूमत जो है अली अमीन गंडापुर के हवाले है और उसकी ऐसी नलायकी हैं कि अगर वो खोल के रखी जाएँ तो शायद मुझे पूरा दिन लग जाए आपको समझाने में कि इस बंदे ने उस सूबे का क्या हाल कर दिया। इसने इमरान खान की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इसको वज़ीर आला KPK बनाने का मकसद ये था कि ये जवान जान आदमी था, इसने मूंछें रखी हुई थी, नकली बढ़ के मारता था कि शायद ये ईमानदार आदमी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये ना कि ईमानदार बल्कि ये बुज़दिल तरीन आदमी है और ये एक फिक्स्ड किया हुआ आदमी है। इसको हर चीज़ से डर लगता है। ये बिल्कुल भी दिलेर आदमी नहीं है, ये बड़ा ही कोई बुज़दिल तरीन आदमी है। इसने कहा जी कि जब वो लोग, मैं अब आपको बताता हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले सैलाब आया, मैं उस दिन भी वीडियो बना सकता था लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखें, मैं वो चीज़ें इकट्ठी करके लाया हूँ जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। उसी टाइम मैं ताज़ियत कर देता, कुछ भी कर देता अपने चैनल पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं था मुझे। ये जो सैलाब है, इससे पहले कोहिस्तान में सैलाब आया, इसी बंदे की हुकूमत थी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो लोग 3 से 4 घंटे इंतज़ार करते रहे, वो भी डूब गए। अब ये जो सैलाब आया दोबारा से 2025 में 18 लोग, उनमें ख़वातीन, बच्चे, एक तो सबसे ज़्यादा नाअहल लोग वो जो वहाँ पे होटल वगैरह देते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने लोगों को रोका क्यों नहीं, सख्ती क्यों नहीं की। वहाँ दफ़ा 144 थी, ये बात एक सच है, लेकिन वो लोग चले गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो लोग चले गए हैं तो जिम्मेदारी हुकूमत की ख़त्म होगी। आपका एक इदारा है NDA-MA, जिसका बजट 2 अरब रुपया सिर्फ ये है कि आपने लोगों को बचाना है। अब मेरे सवाल का आप ये जवाब दें कि आप वो पैसा लगाते कहाँ? एक भला आदमी एक कश्ती लेके आया जिसको नीचे से उसने टायर लगाए हैं, ऊपर चारपाई बांधी हुई है, क्या वो ऐसे बचाया जाता है? जब वो सारे लोग डूब गए, इंतजार करते रहे, आपका एक बंदा नहीं वहां पे पहुंचा, और जब आपसे सवाल किया गया तो आपने आगे से कहा मैं वहां पे जाके तंबू टेंट लगा लूं। है एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोग को तंबू देना होता है। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ, मेरा खुद वहाँ पे ना होने से मेरे और भी बड़े काम होते हैं। तो जाहिर बात है, आपका कोई एक बच्चा, आपका किसी वजीर का बच्चा या कोई भी होता, शायद ये साल पहले जब हलीमा खान वहाँ पे चित्राल में फंस गई तो आपने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा। हेलीकॉप्टर मौजूद था, आपकी ड्यूटी में था, और आप कैसे बेशर्म इंसान है। आप कह रहे हैं कि जी मैं वहाँ पे टेंट लगा लूँ, तंबू लगा लूँ, बजाय कि आप अफसोस करें या आप बात करें। आपने नहीं बात की है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात मेरी ये है कि जब आपको 22 अरब रुपया बजट मिलता है, आप उसका करते क्या? आपने इमरान खान को धोखा दिया, उसकी उम्मीदों पे पानी फेरा। जब से वो जेल में गया 2.5-3 साल में आपने सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उस भले इंसान से भी आपने ज्यादती की है, आपने उसको धोखा दिया है, धोखे में रखा है। आप कहते हैं जी मैं मिलने जाता हूँ, मिलने नहीं दिया जाता। आप सबको कहते हैं कि मुझे मिलने ना दिया जाए। आप इमरान खान को अभी अंदर रखें, ये मुझे डिस्टर्ब करता है। किस चीज़ में डिस्टर्ब करता है आपको? आपके याशियों में डिस्टर्ब करता है। आपको बुला के पूछता आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आप 2200 अरब रुपया लेके बैठे हुए। मैं आपको एक आम घर की एक मिसाल देता हूँ। अगर किसी का 50,000 रुपया खर्चा है तो उसने भी अपने घर के लिए अगर गैस सिलेंडर चलाता है तो उसके लिए भी उसने कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए रखा होता है। आपने क्या रखा होगा? जब हर साल वहाँ पे सैलाब आता है, हर साल लोग डूबते हैं, आपको कोई शर्म नहीं आती है? आप रबड़ की कश्तियाँ, वो हवा भरने वाली लोगों ने घरों में रखे होते, क्या आपसे वो 10 नहीं रखी जाती? कितनी बेशर्मी वाली बात है। आप वहाँ लाइफ जैकेट्स नहीं रख सकते हैं, कुछ भी नहीं आप रख सकते वहाँ पे। वो कितने पैसों की आती है? एक आम आदमी भी वो खरीद के रख सकता है। आपको कम से कम वहाँ पे सैलाब के दिनों में आपके पास एक सूबा है, आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको ये बात करते वक्त भी शर्म आनी चाहिए कि अगर एक भी बंदा मर गया तो मैं बजाय कि शर्मिंदगी का इजहार करूं, आप बेवकूफ़ों की तरह आगे से कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं वहाँ पे तंबू लगा के बैठ जाऊं। ओ भाई, तुम इस्तीफा दो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें वहाँ पे बिठाया जाए। जो बंदा जिम्मेदारी नहीं कबूल कर सकता वो क्या करेगा? फिर इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये बंदे ने असम्बली में बैठ के 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खाए। आपसे एक हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा जाता, लोगों की इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस नहीं खरीदी जाती। आपको नहीं पता जो KPK सूबा है वो पहाड़ी इलाका है सारा, स्वात साइड पे सैलाब आते रहते हैं। आप क्यों बंदोबस्त नहीं किया? आपने कितने को पैसे आपके लग जाने थे? आप लोगों को अय्याशियों की पड़ी हुई है, सिक्योरिटी की पड़ी हुई है, मौजों की पड़ी हुई है। आपने अय्याशी करनी है, प्रोटोकॉल चाहिए। आपको इमरान खान एहतजाज का कहता है, आप भाग जाते हैं।
غائب ہو جاتے ہیں, آپ کو گرمی لگتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو 18 لوگ جب اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے, اگر اس میں ایک بھی آپ کسی وزیر کا, کسی پارلیمنٹیرین کا, ایم پی اے کا بچہ ہوتا تو 1 منٹ سے پہلے ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے. لیکن وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا. پتہ ہے آپ کو, جب کوئی انتظار کر رہا ہو کہ میری موت آنے والی ہے, وہ سب سے زیادہ اس کے لیے مشکل لمحہ ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو کیا لگے, آپ لوگوں کے بچے یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے پڑھتے ہیں, ان کو کیا ہے, جو مرضی آپ لوگ کریں. صوبے کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا ہے, وہاں صاف پانی کا انتظام نہیں ہے, کوئی آپ ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہے. 2-2.5 سال میں آپ صوبے کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے. صرف آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی میں نے لمبے بال رکھی ہیں, مونچھیں رکھی ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, بس آپ انہی کاموں میں جڑے ہوئے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے, لائف جیکٹس کتنے پیسوں کی آتی ہیں؟ آپ سے 100-150 لائف جیکٹس نہیں رکھی جاتی. اتنا آپ کے پاس وافر مقدار میں آپ کو آپ کا شیئر شروع میں مل جاتا ہے سال میں. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, ہر صوبے کو اس کے جو پیسے ہیں وہ شروع میں مل جاتے ہیں, اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں. کوئی لوگ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں, کوئی لوگ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں. حد ڈرمی تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس میں ان کے وزیر بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان وزیروں نے کیا کیا, اگر آپ نے مدد نہیں کی تھی, آپ کم از کم کوئی دکھی بات کرتے, آپ لوگوں کو اور چڑھانے کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہنس رہے ہیں. کسی ایک بندے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سب بے حس ہے. اب میں آتا ہوں دوسری بات پہ. عمران خان صاحب نے جو بھی اس بندے کو ذمہ داری دی ہے, اس نے گھٹیا طریقے کے ساتھ وہ ذمہ داری نبھائی. یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں, ان کو ذلیل کرانے میں, ان کو پارٹی سے دور کرنے میں بھی یہی بندہ شامل ہے. پی ٹی آئی کو آج اس نہج پہ لانے والا بندہ بھی یہی ہے. پی ٹی آئی کی مقبولیت کم کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور مسلسل کیا جا رہا ہے, اور یہ بندہ استعمال ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ استعمال ہی ہو رہا, یہ 4-5 دن بعد نکلے گا, 4 بڑکے مارے گا, آپ کو بتائے گا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. کچھ نہیں کر دوں گا. اس نے نہ کے پی کی میں کوئی صحت کے لیے, نہ کوئی لوگوں کی حفاظت کے لیے. ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پہ. عمران خان نے کہا ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, آپ جا کے ایف آئی آر کریں. یہ بندے نے ایف آئی آر کرائی, اس نے کوئی ایف آئی آر نہیں کرائی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں, انصاف تو ہمارے ملک میں یہ رہ گیا ہوا کہ پی ٹی آئی سے انہی لوگوں کی وجہ سے, انہی کی کمزوریوں کی وجہ سے, بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈا پور, عمر ایوب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, انہی لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے عدالت نے جو فیصلہ ہے, اس میں جو ان کی مخصوص نشستیں تھیں, وہ فیصلے میں وہ سیٹیں جو ہے وہ اٹھا کے نون پیپلز پارٹی کو دے دی. یہ آپ نے انصاف نہیں کیا, یہ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا. ہمارے ملک میں کسی چیز کا کوئی انصاف نہیں تھا. آپ طریقے انصاف کو ختم کرتے کرتے, میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا, آپ نے انصاف ہی ختم کر دیا ہوگا. انصاف رہ ہی نہیں اب کیا. ان 20 لوگوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد آپ یہ حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کسی چیز سے بھی جان نہیں چھڑا سکتے کہ میں تو کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا, لوگوں نے کرنا تھا. آپ نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو وہاں پہ جی عہدے سے ہٹا دیا. اس کا کیا فائدہ ان لوگوں کو جو 20 لوگ مر گئے؟ خدا رہا آنے والے ٹائم میں وہاں سے لابھ آتے رہتے ہیں. وہاں ہیلی کاپٹر کا انتظام کریں, لائف جیکٹس کا انتظام کریں. آج کل اتنا جدید دور آ گیا ہوا ہے, 1500 2000 نہیں تو 10,000 میں آپ کو وہ بورڈز مل جاتی ہے جن میں ہوا بھری جاتی ہے. آپ وہ 15-20 وہاں پہ رکھ لیں. آپ کچھ تو رکھیں نہ. آپ کے پاس کوئی رسہ ہے, نہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے. آپ آج دور جدید میں جہاں پہ لوگوں نے اتنے بڑے کام کر لیے ہیں, آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں سیفٹی کے لیے کیا. 1122 کی گاڑیاں تک آپ کے خلاف 5 کلومیٹر پہ آپ کے 1122 کی آپ نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کے پی کے صوبے کو کیسے فلاپ کیا, اور فلاپ کرنے کے بعد اس میں عمران خان کی مقبولیت میں کمی لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اسی مشن پہ ہے کہ کسی طرح یہ پارٹی کو ختم کیا جائے. شاید ان کو لگتا ہے کہ دوبارہ مجھے کچھ بننے دیا جائے گا, تو ان کی سب سے بڑی غلط ہے. طریقے انصاف سے مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی چھین لی گئی ہیں, اور عمران خان کو جو ہے وہ فی الحال جیل میں بتا دیا گیا کہ ہم آپ کو اگلے 10 سال رکھیں گے. اور عمران خان پہ جیل میں بڑی سختیاں کی جا رہی ہیں. عمران خان کی بھائی سے جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. بانی پی ٹی آئی کے 2 پیغامات دیے. بتایا کہ بانی نے کہا ہے کہ ان پر اور بشرا بی بی پر جیل میں سختیاں کی جا رہی ہیں. پارٹی اس وقت صرف تحریک پر توجہ دے اور ذاتی اختلافات ختم کرے. ہم جیلوں میں سختیاں کاٹ رہے ہیں اور لوگوں کو ذاتی رنجشوں کی پڑی ہے. جو ذاتی اختلافات میں پڑے رہیں گے ان کا فیصلہ میں خود کروں گا.
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ان پہ سختی کریں, آپ ہمیں ملنے نہ دیں, بس انہیں قید و بند نظر میں رکھیں, ہمارے سامنے نہ لائیں. یہ سب ان کی قیادت ہے جس وجہ سے خان صاحب پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, اور جو خان صاحب کا ورکر ہے یا جو ان کا صوبہ ہے جہاں ان کی حکومت ہے وہاں ان ورکرز پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. میری یہ جو ویڈیو ہے آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہے. میں نے یہ آپ کے پاس 2-3 دن بعد شیئر کی ہے, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیل میں عمران خان صاحب پہ اور زیادہ سختیاں جو ہے وہ کر دی گئی ہیں, اور اس کی ریزن صرف ان کے اپنے لوگ ہیں. یہی لوگ جا کے کہتے ہیں کہ آپ ان پہ مزید سختی کریں, ہمیں ملنے نہ دیں, پھر وہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں, ہمیں وہ کام جو ہے وہ کرنا تو ہم نے پھر بھی نہیں ہے, لیکن لوگ ہمیں گندا کرتے ہیں. یہ شکایتیں کرتے ہیں جا کے کہ لوگ ہمیں گندا کرتے ہیں, آپ لوگوں کو منع کریں کہ ہمیں گندا نہ کریں. ہم کیوں نہ آپ کے گورنمنٹ پہ تنقید کریں, ہم کیوں نہ آپ کی گندی پالیسیز پہ بات کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیسہ مر گیا تو انہوں نے کہا تھا اس کا ذمہ دار میں ہوں. اور علی امین گنڈا پور ہر سال, اس کو 2 سال ہو گئے ہیں, 2.5 سال, 20-25 لوگ جو ہیں وہ سیلاب میں مر جاتے ہیں, اور یہ بندہ کہتا ہے میں وہاں پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھوں. بے شرم انسان ہے. اس کو صرف بسکٹس دیں, یہ بسکٹس کھائیں اور خالی بڑھ کے مارے سویرے تیار ہو کے. اس کو کیا لگے وہ جو پیسہ ہے وہ سارا یہ خود کھائے گا. یہ کیوں وہاں کی سیکیورٹی یا ڈرون اٹیکس بند کرنے پہ یہ کسی چیز پہ نہیں لگائے. خان صاحب نے اس کو کہا ڈرون اٹیکس پہ جا کے پرچہ کروائیں, انہوں نے کوئی پرچہ نہیں کروایا. وہ معصوم لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف مقبولیت کم کرنے کے لیے یہ مدد کر رہا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے یہ اس نے بہت سے پارٹی رہنماؤں کے خلاف سازشیں چلیں جن کو پارٹی سے دور کیا گیا. خیر اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں آپ سے بات کروں گا. یہ 3 خبریں تھیں, اور اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, مزید آنے والی ویڈیو آپ کو پھر مل جایا کرے گی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.